خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر بشارت خان پروگرام بیداری کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہوشیارہ ٹی وی کے سارے ہی پروگرام آپ کی زندگی کے لیے بڑے بابرکت ہو رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی گواہیاں، آپ کا فیڈ بیک، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز جو ہمیں روز بروز ملتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سارے پروگرام بابرکت ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر پروگرام بیداری کے لیے بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بتھیروں کی زندگی کے لیے موٹیویشن کا سبب بن رہا ہے اور بتھیرے لوگ نئے طور سے اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمیشہ ایسے مہمان موجود ہوتے ہیں جو خدمت میں یا تعلیم میں یا اور کسی بھی اچھے شعبے میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، جو دوسروں کی زندگی کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، انتپاس ریاض صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق فاروق آباد سے ہے۔ سر، میں آپ کو پروگرام بیداری ریوائول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ہمارے لیے اور بالخصوص ہوشیارہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ جی شکریہ، دعا کریں گے۔ قدوس 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 رب الفاظ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی ابدی آسمانی باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تو جو پاک ہے، تو جو قدوس ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، الفا اومیگا، ابتدا و انتہا، قہر کرنے میں دھیما، شوکت راستی میں غنی ہے۔ اے آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج یہ وقت دیا کہ آسمانی باپ ہم اس ایک ہوشیارہ ٹی وی کے آسمانی باپ پلیٹ فارم سے آسمانی باپ تیرے کلام کی منادی کر سکتے ہیں، آسمانی باپ لوگوں میں بیداری لے کر آ سکتے ہیں۔ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنے خادم کو آسمانی باپ اس کام کے لیے چن لیا کہ آسمانی باپ وہ تیرے نام کو لے کر آسمانی باپ لوگوں کے پاس جائے۔ تو آسمانی باپ منت کرتا ہوں ہوشیارہ ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، آسمانی باپ ان کے ساتھ ہو، آسمانی باپ ان کو سرفرازی عطا کر، اور اسی طرح پاسٹر بشارت صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، آسمانی باپ ان کے بھی ساتھ ہو، جس طرح یہ پروگرامز کرتے ہیں تو آسمانی باپ ان کو اور زیادہ برکت دے، اور آسمانی باپ ان کی مدد اور رہنمائی کر تاکہ یہ اچھے طریقے سے آسمانی باپ تیرے کلام کی منادی کر سکیں۔ آسمانی باپ اسی طرح ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں، آسمانی باپ جب وہ سیکھتے ہیں تو آسمانی باپ وہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور آسمانی باپ اس کو اپنے زندگیوں میں آسمانی باپ عملی جامہ میں پہنا سکیں۔ آسمانی باپ سب کے ساتھ ہو، سب کو نابنا برکت دے۔ میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ بردر، میں ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام بیداری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ با صاحب۔ سب سے پہلے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم زندہ خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کر جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہوشیارہ ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کی مدد سے ہم جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم خداوند کے کلام کی چند جو ہیں باتیں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ ٹیچنگ کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں پر اور کیسے آپ ٹیچنگ کرتے ہیں؟ جی بیسیکلی میں شیخ پورہ کے اندر مائیکرو ٹیکنالوجیز انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر اور ایز اے شارٹ کورسز ٹیچر جو ہے جاب کر رہا ہوں۔ بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا ایک ٹیچر بننے کا، یا کیسے، کس طرح سے، کن حالات میں یہاں پہنچے؟ بیسیکلی جب میں چھوٹا تھا تو تب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے یا کیا کروں گا آگے جا کر، کس شعبے میں جاؤں گا، کیونکہ فاروق آباد سے میرا تعلق ہے اور وہاں پر جو لوگ، ظاہر ہے ہمارے مسیحیت کے اندر جو ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور اگر کوئی پڑھے لکھے ہیں بھی تو وہ تقریباً پرائمری، مڈل، اور پھر فائنینشلی جب ان کو سپورٹ نہیں ملتی تو پھر وہ آگے نہیں پڑھ پاتے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جب سٹڈیز کو کنٹینیوز نہیں رکھ سکتے۔ تو ظاہر ہے جب ایک پڑھا لکھا شخص ہے اس کی سوچ اور جو ایک ان پڑھ شخص ہے اس کی آگے بڑھنے کی سوچ میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا تعلیم جو ہے وہ شعور بخشتی ہے۔ جی تعلیم شعور بخشتی ہے۔
تو ایسے ہی جب میں چھوٹا تھا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا. میرے والدین کا شروع سے وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں تک میرے ابو کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی, ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو تب وہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ میرے بچے جب ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا کی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں, خدا کے کلام میں بھی آگے بڑھیں. تو ان کا بھی یہ خواب تھا. اور اس کے بعد جب ہم پیدا ہوئے تو انہوں نے ہماری جو پرورش ہے, تربیت, وہ انہوں نے اس طریقے سے کی. وہ خود ایک مزدور تھے, لیکن انہوں نے ہمارے جو اسکول کے اخراجات ہیں, پڑھائی کے جتنے بھی اخراجات تھے, ان کو انہوں نے پورا کیا. اور جب میں 10th کلاس میں تھا تو تب بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے محنت کی. ظاہر ہے تب یہ جو اکیڈمیز وغیرہ کی فیسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ایک مزدور شخص, اور اس کے ساتھ پھر اپنا گھر کا بھی سارا نظام دیکھنا ہے. اسٹڈیز بھی, ہم 4 بھائی ہیں, چاروں بھائی پڑھتے تھے, ان کی بھی اسٹڈیز کے اخراجات. تو یہاں پر میں ایک اور شخصیت ہے ان کو نہیں بھولوں گا, اور وہ میری والدہ ہیں. میری والدہ جو ہے نا, وہ گھر میں فٹ بال سلائی کر کے میرے پاپا کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا جو ہے ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ بٹایا, جو وسائل تھے ان کو بڑھانے کے لیے, جی, تاکہ ہم جو ہے نا اسٹڈی کر سکیں اور ہم آسانی سے بغیر کسی جو ہے دباؤ کے, پریشر کے جو ہے نا ہم پڑھ سکیں. تو انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, انہوں نے بہت محنت کی. جب میں 10th میں میری کلیئر ہو گئی, اس کے بعد پھر میرا ارادہ تھا, پہلے 10th میں آ کر مجھے آئیڈیا ہوا تھوڑا سا کہ کون سے شعبے میں جانا چاہیے. تو میں نے پہلے سوچا میڈیکل جو ہے نا, وہ میڈیکل کا شعبہ جو ہے چوز کروں گا. لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے تھے جن کی وجہ سے پھر میرے ماموں پاسٹر اعجاز یوسف, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. تب میں نے پھر یہ جو ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ میکینیکل میں جو ہے نا وہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کا آرکیٹیکچر کا کورس کیا. آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ میں نے اس میں کام بھی کیا. تقریباً 3.5 سال تک میں نے ایز اے نقشہ نویس, ایز اے کیڈ آپریٹر کام کیا. اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی. اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے گرافک ڈیزائننگ وہ سیکھا. ابھی میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے گرافک ڈیزائنر بھی ہوں, اور اس کے ساتھ میں نقشہ نویس بھی ہوں. یہ بھی دونوں کام میں کر رہا ہوں. خدا نے آپ کو بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں. جی جی, خدا نے یہ مجھ پر فضل کیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. بے شک. میرے والدین کی دعائیں, ان کی محنت, خدا کا فضل, اور اس کے بعد اپنے والدین کو دیکھ کے اور اپنے جتنے بھی لوگ مجھے انسپائر کرنے والے تھے ان کو دیکھ کے یہ میں نے اور زیادہ محنت کی. اپنے ساتھ اپنے جڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, حالانکہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے, فائدہ میرا ہے. ڈیفینیٹلی جو بھی حاصل ہونا ہے اس سے مجھے ہونا ہے. جو عزت ملنی ہے, شہرت ملنی ہے, کوئی کچھ بھی ہے, وہ مجھے ملنا ہے. لیکن میں سوچتا تھا کہ ان لوگوں کو کچھ حاصل بھی نہیں ہے, تو پھر بھی یہ خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر. تو یہ جو چیز تھی نا ان لوگوں کی, وہ مجھے اور انسپائر کرتی تھی. تو آپ نے ماسٹرز ان اردو کیا؟ جی, پھر میں نے کچھ دیر کے لیے اسٹڈی تقریباً 1.5 سال کے لیے چھوڑ دی. اس وقت میرا ارادہ تھا ابراڈ کا, تو میں نے اسکپ کر دی اسٹڈی, لیکن ابراڈ کا نہیں بنا. تو پھر جو ہے میں نے پھر دوبارہ سے اسٹڈی جب کنٹینیو کی, تو پھر میں نے کہا کہ ابھی اگر ریگولر تو نہیں پڑھ سکتا تھا, کیونکہ میں نے ساتھ میں یہ ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی. یہ تقریباً مئی 2018 سے لے کر جو ہے نا میں یہاں مائکرو ٹیکنالوجیز میں جو ہے نا ایز اے ٹیچر اور ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں. تو ساتھ میں اسٹڈی ریگولر نہیں کنٹینیو کر سکا تھا. پھر میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ماسٹرز جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں, وہ بھی اردو اور انگلش دونوں. ایک کے تو میں نے ایگزام دیے, اردو کے میں نے ایگزام دے دیے, لیکن انگلش کے ایگزام نہیں دیے تھے. حالانکہ وہ بھی میں نے اس کے بارے بھی یعنی وہ بھی میں نے بکس لی تھیں, تو اس کی میں نے تیاری بھی کی تھی. لیکن ٹائم کم کی وجہ سے, شارٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو میں پیپر نہیں دے سکا تھا.
تو ورنہ ڈبل ایم اے ہونا تھا. واہ واہ زبردست بہت. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب ساتھ ساتھ ابھی جاب تو کر ہی رہا ہوں لیکن میں نے اپنی اسٹڈی بھی ساتھ کنٹینیو کرنی ہے. تو اس کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ ابھی جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ میں نے چن تو لیا, ایک شعبہ میں نے اب چن تو لیا ہے, تو اب اس کے اینڈ پر جانا ہے. میرے ماموں بھی یہی کہتے ہیں, انہوں نے مجھے سمجھایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے جو بھی شعبہ چننا ہے نا اس کے اینڈ تک جانا ہے. واہ. تو انہوں نے ایک مجھے ٹارگٹ دے دیا کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماموں جی, میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. تو ان کی بھی یہ انسپریشن کی وجہ سے اور ساتھ میں ان کی گائیڈنس کی وجہ سے پھر میں نے بھی یہ ایم فل میں ایڈمیشن لیا اردو میں. اس کے بعد خدا نے چاہا تو اس میں جو اسٹڈی میں میرا پلان ہے وہ پی ایچ ڈی اردو کروں گا. واہ زبردست. اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ کامیابیاں بخشے. ابھی جب آپ بتا رہے تھے آپ کے والد صاحب خاص طور پر جب آپ کی پیدائش سے بھی پہلے دعا کرتے تھے اور خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ میرے بچے ترقی کریں, میرے بچے تعلیم میں اور خدمت میں آگے بڑھیں, تو مجھے یہ بات بہت زیادہ خوبصورت لگی. ایون والدین کی دعائیں, والدین کی محنت, ان کی اسٹرگل, ان کا پیار اور جو انکنڈیشنل لو وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس کی کوئی مثال دنیا میں اور ہے مثال نہیں ہے, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. والدین کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے خاص طور پر بچوں کے لیے؟ بہت سارے والدین ہیں وہ شاید اس طور سے دعا نہیں کرتے جی. تو ایک والد کو یہ بھی ایک دیکھیں اکثر جو خواتین ہیں ہماری مسیحی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, وہ دعا کرتی ہیں جی یا وہ چرچ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ریلیٹ ہوتی ہیں. جی. جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ کلیسیا میں نہیں آتے, عبادت نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے. ایک باپ کی اپنے بچوں کے لیے دعا کس قدر اہم ہے؟ جی یہ بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے. باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھے. میرا یہ ماننا ہے کہ اکیلی والدہ یا والد اکیلا بچے کی پرورش نہیں کر سکتے. اس لیول پر بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی جس لیول پر ہونی چاہیے. بے شک. کیونکہ اگر ہم باپ کی بات کریں تو ظاہر ہے باپ نے کما کر لانا ہے. تو جب باپ کمائی کے لیے جاتا ہے تو پیچھے والدہ ہیں, والدہ اس کی بچے کا خیال رکھیں گی. لیکن جب والدہ نے گھر کا کام کرنا ہے تو پھر بچے کا کون خیال کرے گا, اس کی تربیت کا کون خیال رکھے گا؟ بڑا اہم سوال ہے. جی یہ لازمی ملزوم ہے. دونوں مل کر بچے کی پرورش کر سکتے ہیں, ایک نہیں کر سکتا. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. خدا کو بھول گئے ہیں دنیا کی فکروں میں. حالانکہ اگر ہم دنیا کی کچھ بھی حاصل کر لیں, سارے دنیا کی دولت شہرت سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم اپنی جان ہی کھو دیں تو کیا فائدہ؟ بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین کو دونوں کو مل کر, والدہ تو کرتی ہی کرتی ہیں لیکن ابھی جو موجودہ دور میں چل رہا ہے نا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق بچوں کی پرورش نہیں کرتی. سو باپ اور ماں دونوں کو اس وقت ضرورت ہے جی کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں اور خاص طور پر تعلیم کی طرف بچوں کو لانا. جی. اب دیکھیں مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بہت لاڈلا کر لیا ہے. جی. اگر وہ کسی دن ان کا نہیں بھی دل کرا تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جی چلو آج نہ آ جاؤ اسکول. ہاں جی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاڈ پیار میں اپنے بچوں کی جو اسٹڈی ہے اس کا بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. جی ایسے تو یہ کلچر آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جب بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بچہ روتا ہے اس کو کارٹون لگا کے دے دو, اس کو فلاں چیز پکڑا دو بچہ چپ کر دے, یا طرح کی اور جو ہے نا ہم ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کے بارے پڑھا تھا, قوم بنی اسرائیل کے بارے, یہودیوں کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ بچوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں, بچوں کا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. میں نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جب ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا, ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور جو مائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں,
میتھس اور اس کے علاوہ اور بھی جو ان کے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو کورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اونچی آواز میں، بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر ان کے بچے پر، جن کے پیٹ میں ہے، جی وہ ان کے ہوتا ہے۔ بچے پر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بچے کو، والد اور والدہ دونوں بچے کو سینٹر میں لٹا کر، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہی پریکٹسز دوبارہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے کلام کی بھی پریکٹسز کرتے ہیں، خدا کے کلام کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ بچے کو شروع سے ہی، جب بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو کارٹون لگا کے دے دو، وہ روتا ہے یہ نہیں کہتے کہ بچے کو فلاں چیز پکڑا دو، بلکہ اس کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے شروع سے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچپن سے، کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ٹارگٹ ہو۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بھائی انتپاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے گفتگو کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔